حضور نے فوراً فرمایا او غیر ذالک، اور بھی کچھ چاہیے؟ او غیر ذالک، کیسا میرے آقا کا کرم ہے، واہ واہ، او غیر ذالک، اور کچھ چاہیے؟ صحابی کہتے قلت ہوا یا رسول اللہ، بس یہی چاہیے اللہ کو، بس یہی چاہیے اللہ کے رسول۔ تو یہ جب سوال کیا تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ حضور نے ایک تو فرمایا جو استدلال ہے ہمارا، جو ہمارا طریقے استدلال ہے، جو ہماری حجت ہے، جو ہمارے یہاں پر موضوع کے مطابق جو وہ لفظ سل ہے، کیا ہے؟ سل، مجھ سے سوال کر، سوال کر۔ جب حضور کا یہ کہنا کہ سوال کرو مجھ سے، یہ شرک نہیں، تو ہم کہیں حضور عطا کر دو، تو یہ شرک کیسے؟ اور یہ تو کہا گیا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور اے محبوب سوال کرنے والوں کو دھتکارنا نہیں۔ ارے سوال کرنے والوں کو جو دھتکارا نہیں جائے گا، جب سوال والے آئیں گے تو سوالی کا آنا تو پہلے سے موجود ہے۔ جب تو کہا جا رہا محبوب دامن کرم کو کشادہ رکھنا، تو ہمارے حلم ہماری عطا کا مظہر کامل ہے، ہم بھی نہ نہیں کرتے، تو بھی نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے آئیں گے اور کہیں گے بھر دے جھولی میری یا محمد، تو فرمایا فلا تنہر، فلا تنہر، انہیں جھڑکنا نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے، استاد المحدثین علامہ علی قاری کیا فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا سل، مانگ مجھ سے، کیا فرمایا؟ سال، مانگ۔ علامہ علی قاری اس کا معنی کہتے ہیں ای اطلب منی حاجتن، ملا علی قاری اس کا معنی کریں، مکے کے مفتی آج کل کے نہیں جو اندھے پنجرے میں بندے ہیں، وہ جو جس وقت اجماع تھا لوگوں پر، وہ تفرقہ نہیں کرتے تھے، وہ اجماعی نظریہ پیش کرتے تھے۔ اندھے کو کیا پتا کہ وہ ریگستان میں کھڑا ہے یا کہیں اور کھڑا ہے، اسے کیا پتا لوٹے میں پیشاب ہے یا پاک پانی وضو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اس کو کیا پتا ہے؟ لیکن یہ وہ آنکھ والے جن کی سر کی آنکھیں بھی روشن ہے، دل کی آنکھیں بھی روشن ہے۔ ملا علی قاری مرقات میں فرماتے ہیں حضور نے یہ کہا، لفظ سنیے ذرا توجہ سے سنیے، حضور نے یہ کہا سل، مانگ مجھ سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب ہے اطلب منی حاجتن، مجھ سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔ حاجت کا لفظ بھی آیا، طلب کا لفظ بھی آیا، اور اہل حدیث میں سوال کا لفظ بھی آ گیا۔ فرمایا اطلب منی حاجتون، مجھ سے حاجت مانگو، تو کہا بھر دے جھولی میری یا محمد، حاجت نہیں مانگی گئی، یہ ترجمہ اس کا نہیں ہے۔ فرمایا اب کیوں حاجتیں مانگو؟ آگے ملا علی قاری کا جملہ سنو، لأن ھذا وهو شان الکرام، اس لیے کہ یہ حضور کی شان کریمی ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ حضور کی شان کریمی ہے، ولا اکرم منہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روئے زمین پر سرکار سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اکرم کوئی نہیں ہے۔ یہ ملا علی قاری جو آج سے 400 سال پہلے عقیدہ بیان کر رہے ہیں، فرمایا وَيُؤْخَذُ مِنْ اطلاقِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى أَمْرِ بِالسَّوَالِ، فرمایا اس بات سے، اور حضور علیہ السلام نے اپنے سل کو، سوال کو مطلق رکھ کر اس بات کو بتا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا ایک شعر سنیے یہاں پر، اشرۃ اللمعات میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی اسی حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فرماتے از اطلاق سوال کے فرمود سل بخواہ، فرماتے ہیں فارسی میں اشارہ فرماتے از اطلاق سوال، یعنی حضور نے یہاں پر سل کو مطلق رکھا ہے، یہ نہیں کہا زمین سے مانگنا آسمان سے نہیں، سمندر کا مانگنا خشکی کا نہیں، لونڈی مانگنا کوئی اور نہیں، جنت مانگنا کچھ اور نہیں۔ حضرت استاد المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ غیر مقلدوں کے بڑے مائناس مجاہد ابراہیم سیالکوٹی نے ان کے ترانے جو تاریخ اہل حدیث میں لکھے ہیں، انہوں نے کہا جی ان کی تحقیقات وہ ہے جو ہر صورت میں حجت ہے، ہر صورت میں حجت ہے۔ میں نے ان پر پورا یوم کیا ہے خوشبو لون کے اندر، ان کے عقائد بتائیں، اس طرح آپ رجوع کریں۔ بس وقت ختم ہو رہا ہے، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مجمع علیہ شخصیت، جس طرح سورج کا انکار نہیں، اس طرح ان شخصیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کوئی اپنے باپ کا انکار کرے تو نکاح نامہ ہم نہیں دکھا سکتے، لیکن دیانت اور حق یہ ہے کہ ان کا انکار، سمجھ رہے، ان کا انکار نہیں ہو سکتا تحقیق کے اندر۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے از اطلاق سوال، حضور کا سوال کو مطلق رکھنا کہ سل، مانگ مجھ سے جو مانگتا ہے، کہ فرمود سل، کہ آپ نے یہ فرمایا سل بخواہ کہ مانگ، تخصیص نہ کر، حضور نے تخصیص نہ فرمائی بمطلوب خاص، کسی خاص مطالبے کی۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور نے اپنے سوال کو مطلق رکھا اور کسی خاص چیز کی قید نہ لگائی، معلوم می شبد، اس سے پتا چلا کہ کار ہما بدست ہمت و کرامت اوست، اس سے پتا چلا کہ ساری کرامتیں، ساری عطائیں، ساری فضیلتیں دست مصطفیٰ میں ہے۔
شاہ عبدالحق فرماتے ہیں محدث دہلوی دست مصطفیٰ میں ہے، اور فرماتے سنیے آگے، ہر چے خواہد جو چاہو وہ ہر کرا خواہد، اور جو چاہے اور جس طرح چاہے باذن پروردگار خود بدہت اللہ کے اذن اور حکم صاحب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آپ نے شعر لکھا ہے، ذرا شعر سنیے شاہ عبدالحق صاحب کا، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری، اس حدیث کے تحت شعر لکھتے شاہ عبدالحق صاحب، اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیاد ہر چمی خواہی تمنا کن، یہ شعر لکھا، ترجمہ سنیے اس کا، فرماتے ہیں کہ اگر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری، اے بھکاری اگر دنیا و آخرت کی اور خیریت تو اگر چاہتا ہے تو بدرگاہش بیاد ان کے درگاہ پر آ جا، ان کی بارگاہ میں آ جا، ہر چمی خواہی جو تو چاہتا ہے تمنا کن، بس تمنا کر عطا کر دیں گے، تمنا کر عطا۔ یہ عام شخص نہیں لکھ رہا، یہ استاد المحدثین بر صغیر کی علمی آبرو، علمی ورثہ، جن کے صدقے سے شریعت کا تحفظ ہوا، اہل سنت کے عقائد کا تحفظ ہوا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ کچھ دوستوں نے ٹیک لگائی ہے میرے بزرگوں کے علاوہ، تو ٹیکوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، ٹیکوں سے یہ مسئلے بولو حل، کیونکہ جب محبت کرتے ہو تو بلائیں برداشت کرو، تم کو اللہ نے چن لیا ہے بھائی، دنیا گپے شپے کر رہی ہوگی اتوار کی رات کو، اور تم اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کو سیکھنے آئے ہو۔ اور سنو، شاہ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں کہ جس کو خدا چن لیتا ہے تو وہ راحت اور آرام کا شوقین نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو، اس کے شب و روز محنت میں گزرنا چاہیے، کیونکہ تم جس دربار کے خادم بن گئے ہو نا، وہاں اس کی رضا کی طرف چلو، اگر آرام چاہیے تو اٹھ کر جاؤ یہاں سے، یہ ان لوگوں کا منصب نہیں ہے کہ جو آرام اور تھکن کے قائل ہوں، ہاں جسمانی تقاضا الگ ہے، لیکن میں آپ کے ذوق کو دوبارہ کرنے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، توجہ لے جاؤ، توجہ لے جاؤ، توجہ لے جاؤ کہ رات کب گزر گئی آپ کو پتہ ہی نہ چلے، لکھتے لکھتے اور پڑھتے پڑھتے، رات کب گزر گئی۔ امام احمد رضا 22 گھنٹہ جاگتے تھے، کتنا جی؟ کوئی جاگ سکتا ہے؟ بے سکون ہو جاتا ہے، لیکن جب سکون کا زاویہ چینج ہو جائے، سکون یہاں کی بجائے وہاں کا ہو جائے، تو پھر جاگنے میں ہی سکون ہوتا ہے، جاگنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ جس طرح کہ جب سکون کا درجہ چینج ہوتا ہے تو پھر بندہ سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ کس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کس کی آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ کہ سر کی آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، زاویہ چینج ہو جاتا ہے، جاگنے میں انہیں سکون آتا ہے، جاگنے میں وقت دیا ہے اپنی قدر جانو، کیا جانو؟ ملنا ملانا کچھ بھی نہیں تم کو اس دنیا میں، یہاں پر جانے کے بعد کوئی آپ کو 100 200 روپے نہیں ملنے، آپ جس پاکیزہ نیت کے ساتھ آئے نا اس کو زندہ رکھو، اس صدقے سب کچھ مل جائے گا جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، اگر خیریت دنیا وہ خدا آرزو داری، یہ ولی کامل ایک وقت کا کہہ رہا ہے، جسے مصطفیٰ نے خود فرمایا عبدالحق جاؤ مدینے سے اور جاؤ دہلی میں ہماری حدیثوں کی حفاظت کرو، فرمایا اگر خیریت دنیا وہ خدا آرزو داری بدرگاہش بیاد ہر چمی خواہی تمنا کن، جو چاہتا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمنا کر، تجھے نصیب ہو جائے گا۔ اب آئیے اختتامی وہ دل کو اور اجاگر کرنے والے جملے کہ دہائی ہے یا رسول اللہ، دہائی ہے، دہائی ہے یا رسول اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا۔ ایک بھابھی کہنے لگا دعا منظور، دعا رسول اللہ، دعا منظور، دعا کرنا، منظور دعا کرنا۔ تو میں نے کہا تیرا تو ابھی اے بی سی ڈی صحیح نہیں ہے، تو کہاں آگے جا رہا ہے؟ یہ منظور دعا تو یہ تو اچھے لوگوں کی بات ہے، تو جا کے پھر اپنے عقیدے کی قاعدے درست کر، منظور دعا کرنا۔ اب دیکھیے منظور دعا کیسی ہوتی ہے۔ دہائی ہے یا رسول اللہ، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، بولیے سبحان اللہ۔ تھکن کیسے آ گئی یار تم پر؟ یہ ذکر تھکانے والا ہے، تھکانے والا ہے؟ تم ساتھ دو تو پورا مہینہ یہ ذکر کریں ہر رات کو، یہ تو روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے میرے بھائی، ایمان بچانا ہے، اسی میں لگے رہو۔ آنکھوں اور کانوں کو بند کر لو بس غیروں سے، یہ سنے تو مصطفیٰ کی عظمت سنے، یہ دیکھیں تو مصطفیٰ کی عظمت دیکھیں۔
یہ فتنے کا دور ہے، یاد رکھیے یہ فتنے کا دور ہے، اس میں بچے گا وہ جو صرف اپنی توجہ کو ذات مصطفیٰ پر مرتکز کر لے گا.